السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بہنیں بخیر و عافیت ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم اور آپ ہر مسلمان کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ عز و جل ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنی حفاظت اور نگہبانی میں رکھے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ الحمدللہ، توحید کیا ہے، اس سلسلے کے ہمارے 5 ہفتے، 5 لیکچرز، 5 دروس ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل سے امید ہے کہ ان دروس میں آپ نے پوری توجہ، یکسوئی، لگن اور شوق کے ساتھ حصہ لیا ہوگا اور بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ یہ جان لیجئے کہ علم محنت سے حاصل ہوتا ہے اور محنت سے باقی رہتا ہے۔ یہ جان لیجئے کہ علم محنت سے حاصل ہوتا ہے اور محنت سے باقی رہتا ہے۔ علم کے لیے آپ کو اپنا جسم اور اپنا دماغ دونوں لگانے پڑتے ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے اپنا وقت۔ جسمانی محنت ہے، اب یہاں آپ حاضر ہوئے تو یہ جسمانی محنت ہے۔ آپ کا دماغ جو آپ سنیں، جو آپ پڑھیں، اسی میں لگا ہوا ہے۔ یہ 2 گھنٹے جو آپ دے رہے ہیں یہ آپ کا وقت ہے۔ تو اس علم کے حصول کے لیے جسمانی محنت، ذہنی محنت اور وقت کی قربانی، تینوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ اس کو باقی رکھنا ہے تو بھی یہ محنت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں، یہ سمجھیں، یہ تصور کریں کہ ہم نے جو حاصل کیا وہ یوں ہی باقی رہے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے جو حاصل کیا وہ یوں ہی باقی رہے گا تو ایسا نہیں ہوتا۔ ضروری ہے کہ آپ نے جو حاصل کیا اس کو باقی رکھنے کی کوشش کیجیے، اور علم کا حصول اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، علم کی بقا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ علم جن چیزوں سے باقی رہتا ہے ان میں سے ایک چیز ہے مذاکرہ۔ علم جن چیزوں کی وجہ سے باقی رہتا اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو ان میں سے ایک چیز ہے مذاکرہ۔ مذاکرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سیکھا، آپس میں اس کا ڈسکس کرنا۔ جیسے مثلا آپ 4 بہنیں اکٹھا ہوں تو ایک بہن ذکر کرے کہ ہاں ہم نے اس پوائنٹ میں یہ پڑھا، اس کی جو غلطی ہو بقیہ 3 بہنیں درست کریں، پھر دوسرا پوائنٹ دوسری بہن اٹھائے،
وہ کہ دوسرے پوائنٹ میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی، اس میں جو غلطی ہو باقی کی 3 بہنیں اس پر ڈسکس کریں، اس کو اصلاح کی کوشش کریں، اس کو کہتے ہیں مذاکرہ علمیہ۔ تو میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ وہ مذاکرہ علمیہ پر بھی دھیان دیں۔ صرف یہی نہیں کہ توحید کیا ہے، جو مادہ ہے، جو سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں، صرف یہی نہیں، جو بھی علم آپ حاصل کریں تو اس کے لیے آپ یاد رکھیے کہ مذاکرہ علمیہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ مذاکرہ علمیہ کے بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ فائدے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ہے کہ جو آپ نے پڑھا تھا وہ مضبوط ہو جاتا ہے، جو آپ نے پڑھا تھا وہ جب آپ اپنے دوستوں اپنی سہیلیوں میں بیان کریں تو مضبوط ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے سینے میں۔ دوسرا، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی پڑھنے کے دوران تو اب جن کو سمجھ میں آئی تھی وہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسا ایسا تھا۔ اور تیسرا فائدہ، آپ کی اگر کوئی غلطی تھی، کچھ مس ہو رہا تھا، آپ کچھ غلطی کر رہی تھیں یا آپ سے کچھ مس ہو رہا تھا، تو جو آپ کے 3 4 5 ساتھی ہیں وہ آپ کا جو مس ہو رہا تھا وہ پورا کروا دیتے ہیں، جو غلطی ہو رہی تھی اس کی اصلاح کروا دیتے ہیں۔ تو یہ 3 پوائنٹ مذاکرہ علمیہ کے بہت اہم ہیں۔ ایک تو جو آپ نے پڑھا تھا وہ مضبوط ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرے، آپ جسے غلط سمجھی تھیں آپ کے دوست آپ کے ساتھی مل کر اس کو صحیح کروا دیتے ہیں۔ تیسرے، جو چیز آپ سے چھوٹ رہی تھی یا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یا آپ اسے مس کر رہی تھیں تو آپ کے دوست اور آپ کے ساتھی جو مذاکرہ علمیہ میں آپ کے ساتھ ہیں وہ مل کر آپ کی اس چیز کو مکمل کروا دیتے ہیں یا سمجھا دیتے ہیں۔ تو یہ 3 بڑے فائدے مذاکرہ علمیہ کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ انشاءاللہ اپنے گھر پر لوٹیں تو ایک ٹائم فکس کر لیں، مثلا مغرب بعد، عشاء بعد، فجر بعد، کسی بھی دن، ضروری نہیں کہ آج ہی کا دن ہو، یا ہفتے میں 1 دن 2 دن اپنے سب گھر والوں کے ساتھ مل کر ہم بیٹھیں، اور پھر جو بھی یہ سبجیکٹ آپ کا توحید کیا ہے یا اس کے علاوہ انشاءاللہ اور بہت سے سبجیکٹ ہم لیں گے، اللہ چاہ تو آپ کے سامنے رکھیں گے، تو انشاءاللہ کیا ہوگا، اس سے بہت بڑا فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہوگا کہ علم آپ کو گھر بیٹھے حاصل ہو سکے گا۔ اس علم پر عمل کے راستے بھی اللہ عز و جل اس کے ذریعے سے کھولے گا۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو علم دے، اس علم پر عمل کرنے کی، اور علم اور عمل کو دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچانے کی بھی اللہ عز و جل ہمیں توفیق اور سعادت سے نوازے، آمین۔ اب آئیے ہم اپنے درس کی طرف آتے ہیں، اور ہم نے اللہ کا شکر ہے اس کے پہلے کافی کچھ سیکھا ہے۔ توحید کی فضیلت اور اہمیت ہم نے جانی ہے، اس کے بعد پھر ہم نے شرک کی برائی اور اس کے نقصانات کو بھی سیکھا اور سمجھا ہے۔ اس کے بعد جو اصل ٹاپک ہے توحید اور اس کی قسمیں، توحید اور اقسام توحید، الحمدللہ اس پر بھی ہم نے کافی کچھ جانا۔ توحید ربوبیت ماشاءاللہ ہم اس سے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اہل مکہ اور توحید ربوبیت کا کیا عالم تھا، مکے والے اللہ عز و جل کے رب ہونے کو، اس کی ربوبیت کو کس طرح سے تسلیم کرتے تھے۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور جو آج کا درس ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ ہے توحید الوہیت۔ آپ سب بہنیں، آپ کے پاس جو نوٹس موجود ہیں کھولیے، توحید الوہیت صفحہ نمبر 23-24۔ توحید الوہیت اور اس کا دوسرا نام توحید عبادت دونوں لکھا ہوا ہے۔ توحید عبادت دونوں آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ توحید کی دوسری قسم ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ توحید ربوبیت کو لازم، یعنی آپ رب مانیں تبھی آپ الہ مانیں گے۔ آپ کیا کریں؟ رب مانیں تبھی آپ الہ مانیں گے۔ اب یہ الوہیت اور عبودیت کیا ہے؟ الوہیت الہ سے ہے اور عبودیت عبد سے ہے۔ الوہیت الہ سے ہے اور عبودیت عبد سے ہے۔ الہ مألوہ، جس کی عبادت کی جائے۔ ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مألوہ یعنی معبود، الہ یعنی مألوہ، اور مألوہ کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ اللہ کے علاوہ کوئی سچا برحق حقیقی معبود نہیں ہے۔ یہ ہے الوہیت۔
یعنی آپ اللہ کی الوہیت میں سچے ہو جائیں، خالص ہو جائیں، اللہ کے علاوہ کا تصور بھی اپنے دل سے، اپنے دماغ سے نکال پھینکیں، ختم، لا الہ، ختم، اور اگر کچھ ہے تو صرف اللہ۔ اسی سے لفظ اللہ، اللہ عز و جل کا جو نام ہے اللہ، وہ اسی الہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو نام ہے اللہ، وہ اسی کلمہ الہ سے ہے، الہ سے ہی اللہ بنا ہے، یعنی معبود حقیقی، اللہ یعنی معبود حقیقی۔ اچھا، اس کا دوسرا نام آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے توحید عبادت، یعنی معبود جس کی عبادت کی جائے تو اس کو آپ تنہا سمجھیں، عبادت معبود سے، آپ عبادت کریں یہ آپ کا حق ہے، آپ پر فرض ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ عبادت ہی نہ کریں؟ آپ کی نمازیں عبادت ہیں، آپ کے روزے عبادت ہیں، آپ کی زکوٰۃ عبادت ہے، آپ کا حج عبادت ہے، آپ کا عمرہ عبادت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کی فرما برداری عبادت ہے، آپ کسی کی بیوی ہیں تو شوہر کے حقوق کی ادائیگی عبادت ہے، اللہ نے آپ کو ماں بنایا تو اولاد کی اچھی تربیت عبادت ہے۔ غرض کوئی بھی وہ نیک کام آپ کی شریعت نے جس کی تاکید کی ہے آپ اسے انجام دیں، وہ عبادت ہے۔ کوئی بھی وہ نیک کام آپ کی شریعت چاہتی ہے کہ وہ کام کیا جائے، آپ اسے اپنی شریعت کا حکم مانتے ہوئے کریں تو وہ عبادت ہے۔ کوئی بھی نیک کام آپ کی شریعت نے رہنمائی کی کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام آپ کو کرنا چاہیے، یہ کام آپ کے حق میں مفید ہے، آپ وہ کام کریں تو یہ عبادت ہے۔ اچھا، اب توحید الوہیت اور توحید عبادت، تو الحمدللہ نام تو آپ اچھی طرح جان چکے، نام سے آپ کو واقفیت ہو چکی اور یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا ہے۔ توحید الوہیت اگر کہا جائے اور توحید عبادت کہا جائے تو دونوں ایک ہی ہیں۔ بتایا نا ہم نے، الوہیت بھی عبادت اور عبادت بھی عبادت، اور یہ توحید ربوبیت کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ جان لیجیے۔ توحید ربوبیت کے بغیر الوہیت تک آپ آ ہی نہیں سکتے، یعنی اگر آپ اللہ کو اپنا رب ہی نہ مانیں تو پھر اس کی عبادت کیسے کریں گے؟ آپ کے والدین ہیں، اگر آپ ان کو اپنے والدین ہی نہ مانیں تو آپ ان کی خدمت نہیں کریں گے، کلیئر ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ توحید الوہیت کے لیے توحید ربوبیت کو تسلیم کرنا ضروری۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو اپنا خالق نہ مانے، نہیں، کوئی آدمی اللہ کو اپنا مالک نہ مانے، کوئی آدمی اللہ عز و جل کو اس کائنات کا بنانے والا، خالق، پیدا کرنے والا، کریٹ کرنے والا نہ مانے، کوئی آدمی اللہ عز و جل کو رزق، روزی دینے والا، شفا دینے والا، صحت دینے والا، تندرستی دینے والا، اولاد دینے والا، تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دینے والا، مسائل سے، آفات سے، بلاؤں سے حفاظت کرنے والا نہ مانے، تو آپ بتائیے وہ اللہ کو پکارے گا کیوں؟ اللہ کی عبادت کرے گا کیوں؟ اگر کوئی آدمی اللہ عز و جل کی ربوبیت کو ہی تسلیم نہ کرے تو اللہ کی عبودیت کو کیوں مانے گا؟ اللہ کو کیوں پکارے گا؟ اللہ کی عبادت کیوں کرے گا؟ نہیں نا۔ تو لازم ہوا کہ پہلے وہ کس کو مانے؟ ربوبیت۔ تو یہ پہلی پائری ہے۔ ربوبیت کون سی پائری ہے؟ پہلی۔ اس کو ماننا پڑے گا آپ کو، کیونکہ مثلا ایک آدمی کسی کے یہاں ملازم ہے، اب جس کے یہاں وہ ملازم ہے اس کو اگر وہ اپنا مالک، اپنا آقا نہ مانے تو اس کی ملازمت کیوں کرے گا؟ اس کی ملازمت کرنے کا سیدھا سیدھا مفہوم یہ ہوا کہ وہ اس کو اپنا مالک تسلیم کرتا ہے، کلیئر ہے۔ تو ویسے ہی اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو عبادت اس وقت ہوگی جب ہم اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کریں، جو ہم اللہ وحدہ لا شریک کی ربوبیت کو تسلیم کریں گے تبھی ہم عبودیت کی طرف آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کو رب ہی نہ مانے تو پھر کلیئر ہے کہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرے گا۔ یہی ہم نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اللہ عز و جل نے کفار مکہ کو ڈانٹا، کہا کہ ربوبیت کی تو ساری جو صفات، جو خصوصیات تھیں تم ان کو اللہ کے حق میں مانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے
کفار مکہ کو ڈانٹا، سمجھایا، نصیحت کی، بتایا کہ ربوبیت کی، ایک رب ہونے کی جو کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، جو کچھ صفات ہونا چاہیے، جو خصوصیات پائی جانی چاہیے، تم خود مانتے ہو کہ اللہ عز و جل میں وہ ہے۔ اللہ کو تم خالق مانتے ہو، مالک مانتے ہو، رزاق مانتے ہو، اللہ عز و جل کو تم زندہ مانتے ہو، اللہ عز و جل کی جو کچھ صفات ہونی چاہیے تم ان کو تسلیم کرتے ہو نا۔ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، وہ زمین سے اناج اگاتا ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا، وہی تم کو موت دے گا، زندگی دی ہوئی اسی کی ہے، جو کچھ رب کی صفات ہیں تم اللہ کے لیے ان کو مانتے ہو۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ربوبیت کی ساری کوالٹیز تم نے اللہ کے اندر جانی ہے، ان کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے، تو پھر جو نیکسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے تھا وہاں تک کیوں نہیں آئے تم؟ وہاں کی کیوں گڑبڑ ہو گئی؟ تو جان لیجئے کہ توحید الوہیت کے لیے توحید ربوبیت لازم۔ اگر کوئی بندہ ربوبیت ہی میں کم ہو جائے تو وہ الوہیت میں پاس نہیں ہو سکتا۔ کلیئر ہے؟ اب دیکھیے، وہ لوگ جنہیں اولاد چاہیے تو کسی غوث کے پاس جائیں، کسی بابا کے پاس جائیں، جنہیں نظر بد سے حفاظت چاہیے وہ ہاتھ میں، پیر میں، کمر میں دھاگے باندھیں، کسی بابا کا دیا ہوا تعویذ لٹکائیں، اپنے گھر کو بلاؤں سے پاک کرنے کے لیے ناریل لٹکائیں، لیمو لٹکائیں، مرچ لٹکائیں یا کھلے گاڑیں۔ تو آپ بتائیے، انہوں نے بلاؤں سے نجات دینے والا تو کسی اور کو سمجھ لیا، اولاد دینے والا کسی اور کو سمجھ لیا، روزی دینے والا کسی اور کو سمجھ لیا۔ اب جب ربوبیت کی یہ صفات، یہ خصوصیات انہوں نے دوسروں کو دے دیں تو الوہیت تک آتے آتے تو دم توڑ گئے نا۔ سمجھیے اس بات کو، سمجھیے۔ اسی لیے کفار مکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کرتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے جھگڑے بھی کیے، لڑائیاں کی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا کہ ہم اگر یہ کہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو یہ سارے 360 کہاں جائیں گے؟ ہم اگر یہ کہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ 360، یہ لات، یہ منات، یہ ہبل، یہ عزا، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ سب کدھر جائیں گے؟ تو مسئلہ وہیں آ کر خراب ہوا تھا کہ ربوبیت تو سب اللہ کی ہے، پھر بھائی عبودیت کیوں نہیں؟ تو جس کے یہاں عبودیت گڑبڑ ہو جاتی ہے نا، ربوبیت گڑبڑ ہو جاتی ہے نا، وہ الوہیت تک آتے آتے پورا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کفار مکہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ ارے ایسی عجیب و غریب چیز، یہ کیسی عجیب بات ہے؟ انہوں نے تو سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک ہی معبود متعین کر دیا، ایسا کیسا ہو گیا؟ تو گویا ان کے یہاں پر ربوبیت کی صفات تو اللہ کے لیے تھیں، لیکن الوہیت میں وہ اللہ عز و جل کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتے تھے، وہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو ہمارے جو رکوع حبل کے لیے ہیں، ہمارے جو سجدے لات کے لیے ہیں، ہماری جو نظر و نیاز منات کے لیے ہے، ہماری جو فلاں کام عزا کے لیے ہیں، ہمارے جو کام اس کے لیے سارے کام کیا کرنا پڑیں گے؟ ہم کو ان سارے کاموں سے توبہ کرنی پڑے گی، ان کو چھوڑنا پڑے گا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک اکیلے اللہ کو معبود ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن افسوس اس بات کا آپ دیکھیے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو سمجھ دے۔ وہ کسی بابا کے نام کی نظر بھی کرتے ہیں، مانتے ہیں، کسی بابا کے نام کی منتیں مانتے ہیں، کسی بابا کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کسی بابا کے نام پر چادریں چڑھاتے ہیں،
اپنی دعاؤں کی قبولیت کسی بابا سے مانگتے ہیں، کسی قبر کے مجاور بن جاتے ہیں، کسی قبر والے کے پاس جا کر اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، اولاد چاہیے تو کسی مردہ کے پاس، کسی میت کے پاس، کسی قبر کے پاس چلے جائیں۔ اس طرح سے غرض انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نہ ربوبیت کو سمجھا اور نہ الوہیت کو سمجھا۔ تو جب ان کی ربوبیت خراب ہو گئی تو لازم تھا کہ ان کی الوہیت بھی خراب ہو جاتی۔ یہ نقطہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے، یہ پوائنٹ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی کی ربوبیت کا معاملہ خراب ہو، ربوبیت کے جو معاملات ہیں، جو کوالٹیز ہیں، جو صفات ہیں، جو خصوصیات ہیں، اگر وہ ان چیزوں میں خراب ہو جائے تو وہ الوہیت کو کما حقہ پہنچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی اللہ عز و جل کی ربوبیت میں ناکام ہو جائے، اس کو اپنا رب، اپنا مالک حقیقی تسلیم کرنے میں کسی کے پیر پھسل جائیں، قدم ڈگمگا جائیں، تو وہ اللہ عز و جل کی الوہیت اور عبادت کا حق صحیح طور سے ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جو باتیں تھیں اس لیے میں نے بتائیں کہ آخر توحید ربوبیت کو پہلے اور توحید الوہیت کو اس کے بعد ذکر کیوں کیا جاتا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ کفار مکہ نے توحید ربوبیت کو تسلیم تو کیا تھا، کفار مکہ نے توحید ربوبیت کو تسلیم تو کیا تھا، لیکن توحید الوہیت کا انہوں نے شدت سے انکار کیا تھا اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے وہ مخالف تھے۔ امید ہے جو باتیں ہم نے بنیادی طور پر آج کے درس سے متعلق آپ کے سامنے رکھی ہوں گی، پوری توجہ سے آپ نے سنا ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر دل حاضر نہ ہو، توجہ نہ ہو، شوق نہ ہو، یکسوئی نہ ہو، تو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ جسمانی طور پر تو حاضر ہیں، جسمانی طور پر آپ حاضر ہیں ماشاءاللہ، یہاں پر ہم سے پہلے سے موجود ہے، لیکن ہوگا یہ کہ آپ کا دل کہیں اور ہے، آپ کا دل کہیں اور ہے، آپ کا دماغ کہیں اور، دل میں کچھ اور خیالات ہیں، دل میں کچھ خیالات ہیں، دماغ میں کوئی فکر ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر دل حاضر نہ ہو، دماغ حاضر نہ ہو، یکسوئی نہ ہو، لگن نہ ہو، توجہ نہ ہو، پورا شوق نہ ہو، تو جو باتیں کہی جاتی ہیں دماغ میں ویسی بھی نہیں آتی۔ انسان کا دماغ ایک ٹائم میں ایک ہی کام کرتا ہے، جس کام کو آپ کر رہے ہیں یا تو وہ کیجیے، یا جو خیالات آپ کے دماغ میں آتے چلے جا رہے ہیں وہ کیجیے۔ اگر یہ بھی ہو کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور وہ دماغی کام ہے، اور دوسرے کچھ سن بھی رہے ہوں، کوئی اور کام بھی کر رہے ہوں، کسی سے بات بھی کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام آپ کا خراب ہو جائے گا۔ تو میں اپنی بہنوں سے یہ کہوں گا کہ دیکھیے، آپ یہاں ہیں نا، یہ 2 گھنٹے آپ نے وقف کیے ہیں نا علم کے حصول کے لیے، اور یہ علم تو سب سے اشرف علم ہے، توحید کا علم، عقیدے کا علم، یہ سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اشرف علم ہے۔ تو اب یاد رکھیے کہ آپ کو اس کے لیے جیسے جسمانی طور پر آپ یہاں حاضر ہیں، دماغی اور ذہنی طور پر بھی آپ کو یہاں حاضر ہونا پڑے گا۔ ایک ایک لفظ پر توجہ دے کر، دھیان دے کر آپ کو اسے اپنے دل میں اتارنا پڑے گا۔ اب آئیے درس کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے، آج کے درس میں کل 5 پوائنٹ توحید الوہیت اور توحید عبادت سے متعلق آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے، جنات اور انسانوں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، کیا غرض ہے؟ اللہ عز و جل تو فرماتا ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ 26ویں پارے سورہ احقاف کی آیت ہے کہ ہم نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں، آسمان، زمین اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ، بلا مقصد، بلا غرض، یوں ہی فالتو نہیں پیدا کیا۔ حق کے ساتھ پیدا کرنے کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ مقصد سے پیدا کیا، غرض سے پیدا کیا، ایک خاص کام کے تحت پیدا کیا۔ ان کو پیدا کرنے کے پیچھے کوئی اہم ہمارا گول تھا، ایم تھا، ہدف تھا۔ ایسے نہیں کہ بس دل میں آیا ہم نے پیدا کر دیا، یوں ہی وقت گزاری کے لیے پیدا کر دیا، یوں ہی ہم دیکھنا چاہتے تھے، یوں ہی عملی طور پر ہم کو جاننا تھا۔ نہیں۔ حق کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، ایک ہدف، ایک گول ہے، ایک ایم، بلا وجہ
بلا مقصد، بلا غرض، یوں ہی فالتو مذاق میں ہم نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا۔ تو ظاہر ہے کہ انسانوں سے زیادہ اشرف مخلوق تو کوئی نہیں، عظیم مخلوق تو بہت ہے۔ ظاہر ہے انسان تو بہت چھوٹا ہے، انسان کی زندگی بھی بہت چھوٹی ہے، انسان کی عمر چھوٹی ہے، انسان کا دماغ چھوٹا ہے، جسم چھوٹا، عقل چھوٹی ہے، ہاتھ پیر چھوٹے، سب چھوٹا ہے۔ انسان کو پیدا کرنا تو بہت آسان تھا۔ اللہ فرماتا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ۔ آپ ذرا سوچئے، ایک آپ پیدا ہوئے مرد اور عورت کی شکل میں، اللہ نے جسے چاہا مرد بنا کر پیدا کیا، اللہ عز و جل نے جس کو مناسب سمجھا عورت بنا کر پیدا کیا۔ اچھا، لیکن اللہ فرماتا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش اکبر من خلق الناس، انسانوں کی پیدائش سے تو بہت زیادہ بڑی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز سخت مشکل نہیں، لیکن آپ سوچئے نا، دونوں کی پیدائش میں فرق ہے نا، انسان کی پیدائش میں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں کتنا بڑا فرق ہے۔ آپ اپنی عقل سے بتائیے کہ دونوں میں سے کسے پیدا کرنا زیادہ مشکل اور زیادہ دقت طلب امر تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے، انسان تو بہت چھوٹی مخلوق ہے، تھوڑے سے دنوں کے لیے، تھوڑی سی مدت کے لیے دنیا میں آتا ہے، چلا جاتا ہے، ختم۔ لیکن آسمان اور زمین بہت قدیم ہیں، بہت بعد تک رہنے والے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے بہت قدیم ہیں، بہت بعد تک رہنے والے ہیں۔ اسی طرح درختوں کی زندگی انسان سے بہت زیادہ ہوتی ہے، ندیاں، سمندر انسانوں سے بہت زیادہ وقت اور مدت کے لیے ہوتے ہیں۔ اب اللہ عز و جل نے ان تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور ایک طرف انسان کو بھی پیدا کیا۔ یہ بتائیے، ان میں افضل ایک چیز ہوتی ہے اکبر، بڑا، اور ایک چیز ہوتی ہے افضل، اشرف، بہتر، عمدہ، اچھا۔ اب آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، ہم سے پہلے جنات کو پیدا کیا، ہم سے پہلے اللہ نے نہ جانے اور کتنی مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن جب ہماری بات آئی تو اللہ عز و جل نے ہم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ کس سے؟ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ میں یہ بات میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتا نا، اللہ عز و جل نے خود کہا۔ اللہ نے جب شیطان کو پھٹکارا تو کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ آخر جس مخلوق کو میں نے بیدی، یدین یعنی دو ہاتھ، یدی میرے دونوں ہاتھ، میں نے جس مخلوق کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، آخر تم نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، مگر کہیں کہا کیا میں نے فرشتوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا؟ نہیں۔ جنات کو پیدا کیا، لیکن کہیں کہا کیا میں نے جنات کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ نہیں۔ اللہ نے جنت بنائی، اللہ نے جہنم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان، 7 آسمان بنائے، معلوم ہے کتنے زیادہ وسیع و عریض، کتنے بڑے ہو تو اللہ ہی بہتر جانے، آسمانوں کی انتہا کہاں ہے تو اللہ ہی بہتر جانے، اور انتہا ہے بھی کہ نہیں اللہ بہتر جانے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، لاکھوں سیارے اور ستارے اس آسمان کے نیچے بکھیر دیے، بڑے بڑے سمندر، ان میں ہزاروں میٹرک ٹن، لاکھوں میٹرک ٹن پانی اللہ نے پیدا کیا، مچھلیاں، بڑی بڑی مچھلیاں اللہ نے پیدا کی، نہ جانے کیسی کیسی زندہ مخلوقات، روح جان رکھنے والی مخلوقات، بے جان مخلوقات اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی، پانی میں پیدا کی۔ لیکن کسی بھی ایک مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کیا لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا،
سوائے انسان کے، صرف انسان کو کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. ٹھیک ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی ہمارے والد محترم ابو البشر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان کا پتلا، اس میں روح پھونکی اور فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. کسی اور مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا؟ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کے ساتھ عزت کا، تعظیم کا، تشریف کا، تکریم کا یہ معاملہ ہوا کہ اللہ نے جنات سے کہا اس مخلوق کو سجدہ کرو، فرشتوں سے کہا اس مخلوق کو سجدہ کرو، یا ہم انسانوں سے کہا اس مخلوق کو سجدہ کرو؟ ایسا کہیں ہوا کیا؟ 2 پوائنٹ یاد رکھیے. ایک، اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور شیطان کو ڈانٹتے ہوئے کہا جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دوسری بات، صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے اللہ نے جس کو سجدہ کروایا. فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، ان میں ابلیس تھا، اس سے بھی کہا سجدہ کرو. لیکن کیا کہیں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا کسی اور مخلوق کو سجدہ کرو؟ نہیں، کہیں نہیں، کبھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ 2 باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان فرشتوں اور جنات سے افضل ہے. انسان اگر واقعی مومن ہے تو، ورنہ جو کافر ہیں وہ تو گئے گزرے، ان کو ہٹائیے، ان کا تو کیا لینا اور کیا دینا. تو بنیادی طور سے فطری طور پر انسان جنات سے افضل ہے، اور جو ہمیں مومن ہیں، محسن ہیں، وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں. اچھا، اب جب اللہ تعالیٰ نے زمین کی، آسمان کی، دنیا کی، کائنات کی کسی بھی مخلوق کو بے وجہ، بے غرض، بے مقصد، کھیل کھلواڑ میں، ہنسی مذاق میں، یوں ہی وقت گزاری کے لیے پیدا نہیں کیا، تو یہ سوچئے کہ انسان کو بے مقصد، بے غرض، یوں ہی ہنسی مذاق میں، کھلواڑ میں وقت گزاری کے لیے فالتو، بغیر کسی منزل کے، یوں ہی کیسے پیدا کر سکتا تھا؟ امید بات سمجھ میں آئی ہوگی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اللہ عز و جل نے ایک بہت ہی اہم ترین مقصد کے لیے پیدا کیا. وہ مقصد اتنا زیادہ عظیم تھا کہ انسان کے بغیر یا انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسانوں کو اور جنوں کو، جن ہمارے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، اس مقصد کے کمال تک ان 2 کے علاوہ، اور جن ہمارے تابع ہیں تو اصل ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی تھی. قرآن کریم 27واں پارہ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56. قرآن کریم 27واں پارہ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56. اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آپ کے دیکھیں صفحے پر یہ آیت موجود ہے. ہم نے جنوں اور انسانوں کو ما خلقتو پیدا نہیں کیا، الا مگر. یہ عربی زبان کا اسلوب ہے، جملے میں، معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ما الا، لا الا، نہیں کیا مگر. ہم اردو میں اس کا ترجمہ کہتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی مقصد سے پیدا کیا. دیکھیے سب تاکید ہے، صرف تاکید کے لیے آتا ہے، اسی تاکید کے لیے آتا ہے. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی مقصد سے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں. اللہ نے یہ بات فرشتوں کے بارے میں تو نہیں کہی، حالانکہ فرشتے تو اربوں ہیں اور وہ سارے کے سارے، سب کے سب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے بارے میں بات نہیں کہی.
فرشتوں کے علاوہ اس زمین پر جاندار مخلوقات، بے جان مخلوقات معلوم نہیں کتنے، سینکڑوں بھی ہو سکتی ہیں، ہزاروں بھی اور لاکھوں بھی، اللہ بہتر جانے. لیکن کسی بھی مخلوق کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے انہیں اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. نہیں، ٹھیک ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، وہ اللہ کی تعریف تقدیس بیان کرتے ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں. لیکن جب بات آئی ذکر کرنے کی، بیان کرنے کی، اعلان کرنے کی، تو اللہ عز و جل نے مجھے کہا، آپ کو کہا کہ ہم نے انسانوں کو اور جن تو ہمارے تابع، میں نے آپ کو بتایا. اچھا یہاں پر آپ کہیں گے پھر جنوں کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ یہاں پر پہلے جن ہے تو وجہ یہ کہ جن ہم سے پہلے پیدا کیے گئے، بس اور کوئی وجہ نہیں. واللہ عالم. جنوں کو اللہ نے ہم سے پہلے پیدا کیا. ابلیس تھا نا جس سے کہا تھا اللہ نے تو بھی سجدہ کر، تو وہ جنوں کا باپ ہے. تو یہاں پر صرف اس وجہ سے جنوں کو اللہ نے پہلے ذکر کیا کیونکہ ان کی پیدائش پہلے ہوئی. کتنے پہلے ہوئی اللہ بہتر جانے. ہو سکتا ہے سینکڑوں سال پہلے ہوئی ہو سکتا ہے ہزاروں سال پہلے ہوئی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. ہمیں بس اتنا معلوم ہے کہ پیدائش میں وہ پہلے بس. لیکن پیدائش میں پہلے ہونے سے افضل ہونا لازم نہیں آتا. پیدائش میں پہلے ہونے سے افضل ہونا لازم نہیں آتا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے ہے، مگر وہ افضل نہیں ہے، ہم افضل ہیں الحمدللہ. عیسیٰ علیہ السلام کی امت پیدائش کے اعتبار سے، دنیا میں آنے کے زمانے کے اعتبار سے ہم سے پہلے ہے، لیکن الحمدللہ امت محمدیہ ان سے افضل ہے. تو جن گرچہ پہلے پیدا کیے گئے لیکن ہم ان سے افضل ہیں. ان کا باپ بھی تھا شامل. جن فرشتوں سے کہا گیا تھا نا کہ ہمیں سجدہ کرو، ان فرشتوں کی صف میں ابلیس بھی تھا. اسے سجدہ نہیں کیا، وہ اس کا اپنا مسئلہ تھا، خوار ہوا ذلیل ہوا. تو اللہ عز و جل نے صرف انسانوں اور جنوں کے تعلق سے فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا، ان کو پیدا کرنے کا اہم ترین اصل اور بنیادی مقصد لیعبدون. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہاں پر یعبدون کا مطلب ہے لیوحدون. دیکھیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہاں پر جو کلمہ ہے لیعبدون، اس کی تفسیر ہے لیوحدون، تاکہ وہ اللہ کی توحید کو جانے، مانے، تسلیم کرے اور اس کے اعتبار سے اپنی عبادتیں کریں. تو یہ ہے سب سے پہلی بات توحید الوہیت اور توحید عبادت یا عبودیت کو لے کر کہ اللہ تعالیٰ نے دراصل ہم کو اب اللہ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. ہماری پیدائش کا جو اصل مقصد، بنیادی مقصد، اہم مقصد ہے وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرنا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عبادت ہے کیا؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ عبادت ہے کیا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ نوٹس ذرا بند کر کے رکھیے اور پھر بتائیے کہ عبادت کیا ہے، تو یقیناً آپ کہیں گے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے، والدین کی فرما برداری عبادت ہے، شوہر کے حقوق کی پاسداری اور شوہروں کے لیے بیویوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کی پاسداری، ان کے حقوق کی ادائیگی عبادت ہے. ماں باپ کے لیے اولاد کی تربیت، ان کو اچھا حال، اچھا مستقبل فراہم کرنے کی کوشش کرنا عبادت ہے. اولاد کے لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کی فرما برداری، ان کا ادب، ان کا احترام عبادت ہے. حلال کمانا، حلال کھانا عبادت ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا بھی عبادت ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے کیا بات ہوئی؟ جی بڑی بات ہوئی. آپ نے گناہوں سے اپنے آپ کو کیوں روکا؟ کیوں نہیں کیا آپ نے گناہ؟ اس لیے آپ نے گناہ نہیں کیا کہ اللہ نے منع کیا نا آپ کو گناہ کرنے سے، تو آپ نے اللہ کی فرما برداری کی، تو یہ عبادت ہوئی. تو عبادت صرف کام کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کاموں سے رکنا بھی عبادت ہے جن سے آپ کو آپ کے رب نے روکا ہے. تو یہ ساری چیزیں عبادت کی قسمیں ہیں. اب اگر آپ سے کہا جائے ایک جملے میں بیان کرو تو آپ کیسے بیان کریں گے؟
اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک جملے میں عبادت کا ڈیفینیشن، عبادت کی تعریف یعنی ڈیفینیشن کیجیے، تو آپ کہیں گے ہر وہ کام اللہ تعالی جسے پسند کرتا ہو اور جس پر راضی ہو جاتا ہو وہ عبادت ہے۔ بس ہر وہ کام اللہ تعالی جسے پسند کرتا ہو کہ آپ وہ کام کریں، جس میں اللہ کی رضا ہو، وہ عبادت ہے۔ پھر چاہے وہ آپ کے دل کی نیت کیوں نہیں ہوتی، آپ کے دل کی نیت ہو، ارادہ ہو، وہ بھی تو عبادت ہے۔ آپ خیر کا ارادہ کرتے ہیں نا، یہ بھی عبادت ہے۔ پھر آپ عملی طور پر خیر انجام دیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ آپ اپنی زبان سے خیر کی کوئی بات کرتے ہیں، کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ساری کی ساری عبادت کی قسمیں۔ اسی طرح دل میں اللہ کی محبت ہے، یہ عبادت ہے۔ دل میں اللہ کا خوف ہے، یہ عبادت ہے۔ اللہ سے مانگتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی چاہت ہے، یہ عبادت ہے۔ اللہ کے یہاں جو نعمتیں اور جو انعامات نیک بندوں کے لیے ہیں، ان کے حاصل کرنے کی رغبت، چاہت اور شوق ہے، یہ عبادت ہے۔ اللہ کے یہاں اس کے نافرمان بندوں کے لیے جو رسوائی اور جو عذاب ہے، ہم اس سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں، گویا اللہ سے خوف رکھتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ تو اس معنی میں محبت بھی عبادت ہے، خوف بھی عبادت ہے، اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینا، اپنی ساری عبادتوں کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنی زندگی اور موت کا مالک اللہ کو بنا دینا، اللہ کے لیے اپنے ہر عمل کو، ہر قول کو خالص کر لینا بھی عبادت ہے۔ تو عبادت، ایک جملے میں عبادت کی تعریف کیجئے، ہر وہ کام اللہ جسے پسند کرتا ہو اور جس سے راضی ہوتا ہو وہ عبادت ہے۔ آئیے دوسرا پوائنٹ آپ کے سامنے ہے۔ ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ احمد بن عبد الحلیم رحمہ اللہ، احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ 728 ہجری میں ڈیمسکس، دمشق میں ان کی وفات ہوئی۔ شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ 728 ہجری میں ڈیمسکس، دمشق، جس کو آپ اردو میں دمشق کہتے ہیں، سیریا کا کیپٹل، یہاں پر ان کی وفات ہوئی۔ وہ کہتے ہیں العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ۔ العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ عبادت جامع ترین لفظ ہے جس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ عبادت، یہ جو لفظ ہے نا عبادت، ایک ایسا جامع ترین لفظ ہے جو بہت سی چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ کیا کیا؟ تمام وہ چیزیں اللہ جنہیں پسند کرتا ہے، وہ کام اللہ جنہیں پسند کرتا ہے۔ ہم نے کئی کاموں کی مثال آپ کو دی۔ اللہ تو یہ بھی پسند کرتا ہے کہ آپ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملیں، یہ بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ حلال کمائیں، اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ حلال کھائیں، اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ رات میں بلا وجہ وقت برباد نہ کریں، جلدی سو جائیں، اللہ پسند کرتا ہے۔ تو کوئی بھی وہ کام اللہ جسے پسند کرتا ہے اور بندہ وہ کام کرے تو اللہ اس بندے سے اور ان کاموں سے راضی ہوتا ہے۔ کوئی بھی وہ کام اللہ جسے پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ بندے وہ کام کریں، اور بندے جب وہ کام کریں تو اللہ ان سے اور ان کے کاموں سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات، آپ سچ بولتے ہیں تو یہ بات اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ زبان سے وعدہ کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، آپ کا وعدہ کرنا پورا کرنے کی نیت سے، یہ اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ پسند کرتا ہے۔
آپ زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ پسند کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے وہ اقوال ہوں، باتیں ہوں، یا پھر آپ کا عمل ہو، عمل کام، آپ نے صدقہ دیا تو یہ کام ہے، آپ کسی کے پاس گئے خیر کی خاطر اس کی زیارت کرنے، یہ کام ہے، کوئی بیمار ہے آپ عیادت کرنے گئے، یہ کام ہے۔ وہ مرد جو اپنے گھر والوں کو حلال کھلانے کے لیے محنت کرتے ہیں، وہ کام ہے، اللہ پسند کرتا ہے۔ وہ خواتین جو اپنے گھروں میں گھر والوں کی خدمت میں ہوتی ہیں، وہ کام ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ تو خواتین یہ نہ سمجھیں کہ سارا اجر تو مرد لے گئے، نہیں، ایسا کب ہوا؟ عورتیں زیادہ اجر لے گئیں، باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ اجر تو ماں لے گئی، بیٹوں کی پرورش کے مقابلے میں بیٹیوں کی پرورش پر ثواب زیادہ، فضیلت زیادہ، اجر تو عورتیں لے گئیں۔ شوہر کو تنبیہ کی جائے، اپنی بیوی کا خیال رکھو، اسے رسوا نہ کرو، اسے بے عزت نہ کرو، اس کو بلا وجہ حیران نہ کرو، اس کے حقوق ادا کرو، ساری نیکیاں تو عورت لے گئی۔ جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی گئی، سارا خیر تو عورت لے گئی، تو ایسا نہیں۔ دیکھیے جس طرح سے مرد اپنے گھر والوں کے لیے ان کو حلال کھلانے کے لیے، حلال کی بات ہے، حرام تو جانے دیجیے، اس کا کوئی وہ شمار ہی میں نہیں، اللہ محفوظ رکھے اور مسلمان کو حلال کمائی سے بھی اور حلال کھانے سے بھی اللہ دور رکھے، بچائے، محفوظ رکھے۔ ایک مرد اگر اپنے گھر والوں کے لیے کماتا ہے کہ میں ان کی ضروریات پوری کروں، ان کے کھانے کا، ان کی خوراک کا، ان کے لباس کا، ان کے بستر کا، ان کے گھر کا، ان کی پڑھائی کا، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، ان کے رہنے سہنے کا، ان کے عزت سے زندگی گزارنے کا، ان کے سر اٹھا کر جینے کا میں انتظام کروں، تو یہ عبادت ہے۔ اور عورت جو اس مرد کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے، اپنے سب گھر والوں کے لیے جو محنتیں کرتی ہے، تو یہ کیا ہے پھر؟ بعض دفعہ تو یہ مرد سے زیادہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ تو یہ مرد سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ کیوں کرتی ہے وہ یہ سارے کام؟ کیوں کرتی ہے وہ اپنے شوہر کی خدمت؟ کیوں پالتی ہے وہ اپنے بچوں کو؟ کیوں کھلاتی ہے اپنے بچوں کو؟ کیوں اپنے بچوں کے لیے کھانے کا، پکانے کا انتظام کرتی ہے؟ کیوں دن بھر چولہے کے پاس رہ کر اپنی جلد خراب کرتی ہے، اپنی آنکھوں میں دھواں جھیلتی ہے؟ معلوم نہیں کس کس طرح سے وہ اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، شوہر کے ماں باپ کے لیے تھکتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت۔ بس ایک شرط یاد رکھیے گا، بس نیت ہونا چاہیے۔ عبادت کا تعلق کس سے ہے؟ نیت سے ہے۔ اگر یہ ہے کہ سب کرتے میں بھی کرتی ہوں تو کچھ ملنے والا نہیں، لیکن اگر یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے جو کروں گی اللہ اس میں راضی ہوگا، تو پھر یہ عبادت ہے۔ میں اپنے بچوں کی پرورش کروں گی کیونکہ اللہ نے مجھ سے اس بات کا تقاضا کیا، تو یہ عبادت ہے۔ میرے شوہر کے والدین، شوہر کی ذمہ داری ہے، میں اپنے شوہر کی ذمہ داری میں اس کا ہاتھ نہیں بٹاؤں گی تو شوہر کیسے ان کی خدمت کرے گا گھریلو معاملات میں؟ تو آپ اس وجہ سے کرتی ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو یاد رکھیے، ہمیشہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے، بہت سی وہ عورتیں جو یہ کہتی ہیں کہ ساس سسر کی خدمت میرے اوپر نہیں ہے، وہ جان لیں کہ شوہر کی خدمت تو آپ کے اوپر ہے نا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کھانا کون پکاتا تھا؟ آٹا کون گوندتا تھا؟ پانی کون بھر بھر کے لاتا تھا؟ خود فاطمہ کرتی تھی، خود فاطمہ کرتی تھی۔ اس زمانے میں ہاتھوں سے اناج پیسا جاتا تھا، چکی ہوتی تھی گھروں میں، آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا، یا اورنگ آباد کی وہ چکی، پن چکی آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو یہ کون پیستا تھا؟ فاطمہ کرتی تھی۔ تو جان لیجئے کہ شوہر کے والدین جو آپ کے ساتھ رہتے، بلکہ آپ اور آپ کے شوہر ان کے ساتھ رہتے ہیں، اصل تو والدین ہے نا، وہ تو بعد میں آئے۔ تو ہمیشہ الٹا مت سمجھنا، یہ نہیں کہنا کہ ہمارے ساس سسر ہمارے ساتھ رہتے، نہیں، آپ کی تو اتنی حیثیت ہی نہیں، بلکہ آپ کے شوہر کے ساتھ اپنے ساس سسر کے گھر میں رہتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کے جو ساس سسر ہیں وہ آپ کے شوہر کے والدین ہیں، وہ آپ کے شوہر کی جنت ہے۔ اب اگر شوہر ان کی خدمت نہ کرے تو اسے جنت نہیں مل سکتی، تو اگر آپ اپنے شوہر کی اس خدمت میں شوہر کا ساتھ نہ دیں تو آپ کو جنت کہاں سے ملے گی؟
لہٰذا ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ شوہر کے حقوق کے تابع ہے۔ اس کے بغیر شوہر کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس معاملے میں آپ اپنا ذہن کھولیے، وہ آپ کے شوہر کا حق ہے اور آپ کے بغیر آپ کا شوہر اس حق کو ادا نہیں کر سکتا، تو آپ اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیجئے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے والدین کی، اور آپ اگر بہو ہیں تو ساس سسر کی خدمت کی، اور اگر آپ جو مرد ہیں اللہ ان کو بھی اپنے ساس سسر کی اہمیت اور قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیے تو عبادت کیا ہوئی؟ کلیئر ہے، کوئی بھی وہ کام اللہ جسے پسند کرتا، کلیئر واضح، وہ عبادت ہے۔ لیکن ایک بات، وہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جائے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز تو اللہ کو پسند ہے، ظاہر ہے بہت عظیم عمل ہے نماز، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر وہی نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھ کو نمازی بولیں تو وہ کسی کام کی نہیں۔ حج میں کرتا ہوں، ظاہر ہے حج تو اسلام کا اہم ترین رکن ہے، کوئی مسلمان قدرت اور استطاعت کے باوجود یوں ہی ٹالتا ہے، حج کو کرنے نہیں جاتا، تو اس کا شمار کہاں ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانے، لیکن اس کے اسلام میں، اس کے ایمان میں کمی ہے، یہ تو طے ہے۔ لیکن اگر میں حج کرتا ہوں یہ کہ لوگ مجھ کو حاجی کہیں، اور حج کرنے کے بعد میں اپنے نام کے آگے لگاتا ہوں الحاج، حاجی، تو پھر یہ بیکار ہے۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی وہ کام اللہ جسے پسند کرتا، جس پر راضی ہوتا ہو، جس پر ثواب دیتا ہو، اس کام کو ہم صرف اللہ کے لیے کریں، اللہ کے علاوہ کی کوئی رضامندی ہمارے دل میں نہ ہو، یہ عبادت ہے۔ اب آئیے تیسرا پوائنٹ دیکھیے آپ کے سامنے، آپ کے نوٹس میں لکھا ہوا ہے الہ کے معنی۔ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا، شاید یاد ہوگا، کیا ہے الہ کے معنی؟ دیکھیے اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک آیت ہے، 17واں پارہ سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 25۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب خطاب کیا تھا، وہ آگ لینے گئے تھے، اللہ نے نبوت عطا کی تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ۔ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، سرے سے کوئی نہیں ہے، اور جن کو تم پوجتے بنا رکھا ہے وہ سارے کے سارے باطل۔ فَاعْبُدْنِی، میری ہی عبادت کرنا۔ یہاں پر جو آیت آپ کے سامنے ہے وہ 17ویں پارے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے۔ اس میں ایک بات اور دھیان دیجیے، اللہ نے کہا من قبلک، آپ سے پہلے، قبل یعنی پہلے، اردو میں بھی آپ بولتے ہیں قبل۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے صرف قبل کا ذکر کیا، بعد کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قبل کا ذکر کیا، بعد کا ذکر نہیں کیا، ختم، معاملہ صاف۔ اب آپ میں سے کوئی سوال کر سکتا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام؟ جی بالکل، ہم تو ایمان رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، لیکن وہ رسول کے دعوے کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی رسالت اور اپنی نبوت کے دعوے کے ساتھ نہیں آئیں گے، بلکہ وہ تو نماز میں امامت بھی نہیں کریں گے، وہ صرف امت محمدیہ کی تائید کے لیے، حمایت کے لیے، نصرت کے لیے بھیجے جائیں گے، بس شریعت محمدی نافذ کریں گے۔ وہ اپنی رسالت، اپنی نبوت نہ دعویٰ کریں گے اور نہ اپنی رسالت اور نبوت کے اعتبار سے فیصلے کریں گے، بالکل نہیں۔ امت محمدیہ کی نصرت اور تائید کے لیے وہ آئیں گے اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی نافذ کریں گے. یہ دھیان میں ہمیشہ بات رہے. اب اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجے إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، تو ہم نے ان کی طرف یہی وحی کی. وحی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے نبی اور رسول کے دل میں جو بات ڈالی جاتی ہے، دوسروں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، دوسروں کو سنائی نہیں دیتی وہ بات، اب اس کو وحی کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی طرف وحی کی. کیا؟ انہ لا الہ الا انا، کہ جان لو میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الہ عبادت کے لائق نہیں ہے. فاعبدون، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرنا. تو کیا ہوا الہ کا معنی؟ معبود. ہم نے بالکل شروع میں آپ کو بتایا الہ کا مطلب ہے معبود جس کی عبادت کی جائے. تو دیکھیے اب کلیئر آیت پر دھیان دیجیے آپ. لا الہ الا انا فاعبدون، عبادت کو کس سے جوڑا؟ الہ سے. تو عبادت اور الہ ایک ہی معنی میں ہے، المألوہ المعبود، ایک ہی سیم معنی. اسی سے اللہ معبود حقیقی، اللہ کا جو نام ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے، روٹ ورڈ یعنی حروف اصلی جن سے وہ نام بنا وہ الہ ہے، اللہ معبود حقیقی. تو دیکھیے اللہ نے کیا کہا؟ لا الہ الا انا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. فاعبدون، تو تم میری ہی عبادت کرنا. اب دیکھیے یہ جو توحید الوہیت ہے نا، اس کو سیکھا جاتا ہے. دلیل 26واں پارہ سورہ محمد، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد 26ویں پارے کی اس آیت میں اپنے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فَاعْلَمْ، آپ علم حاصل کیجئے، جانیے. کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے معبود حقیقی، مألوہ حقیقی، سچا معبود ہونے کو پہلے آپ جانیے، اس کی معرفت حاصل کیجئے، اس کا علم حاصل کیجئے. اور وہ علم یقینی ہونا چاہیے، شک نہیں کہ ارے ہو سکتا نہیں ہو سکتا، نہیں 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 نہیں. علم کہتے ہیں یقین کو، علم شک کو کبھی نہیں کہتے. تو آپ کو اللہ کے معبود حقیقی ہونے کا مضبوط یقینی علم ہونا چاہیے، پہلے علم حاصل کیجیے آپ. اسی لیے تو ہم علم حاصل کر رہے ہیں. توحید کیا ہے؟ چونکہ اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ آپ توحید کا علم حاصل کیجیے. جب علم حاصل ہوگا تبھی آپ اس کے تقاضے پورے کریں گے، جب علم نہیں ہوگا تو آپ اس کے تقاضے بھی پورے نہیں کر سکیں گے. تو اب جو تیسری بات تھی امید سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ الہ کا معنی ہے معبود، اور اسی سے لفظ اللہ، اللہ عز و جل کا نام ہے اللہ یعنی معبود حقیقی. اب چوتھا پوائنٹ آپ کے سامنے ہے اور وہ ہے عبادت کو شرک سے پاک کرنا ضروری ہے. یہ مین پوائنٹ ہے. اور شرک کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ عبادت ہی کسی اور کے لیے کی جائے، ایک تو وہ عبادت ہی کسی اور کے لیے کی جائے. جیسے کہ سجدہ آپ قبر کو کریں، نعوذ باللہ. نظر آپ فلاں ملنگ، فلاں النگ، فلاں پلنگ، فلاں بابا کے نام کی نظر مانیں، شرک ہے. روزہ آپ کسی پیر فقیر کے نام پر رکھیں. قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، آپ کسی مزار، کسی بابا، کسی چشتی، کسی کھستی کے نام پر کریں. تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک، اس کو کہتے ہیں شرک اکبر. ختم، معاملہ ہی صاف. شرک اکبر جس نے کیا اس کا معاملہ ختم، کوئی کچھ باقی نہیں بچا، وہ ملت اسلامیہ سے خارج. اچھا، شرک کی دوسری قسم ہے جو ہے تو شرک لیکن چھوٹا ہے، یعنی بندہ اس کی وجہ سے دین اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کا وہ عمل، اس کی وہ عبادت خراب ہو جاتی ہے. شرک اکبر سب برباد، انسان نکل گیا باہر، حد پھلانگ گیا اپنی،
دروازہ توڑ دیا اس نے۔ اور شرک اصغر کہ جس عبادت میں وہ شرک آیا وہ عبادت خراب ہوئی، آپ کا وہ عمل خراب ہوا، لیکن آپ ابھی محفوظ ہیں، ابھی اسلام کی چار دیواری میں ابھی ہوشیار رہیے، ابھی آپ کے پاس موقع ہے۔ یہ ہے ریاکاری۔ یہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ جیسے اعلان ہو کہ فلاں جگہ ہم نے مسجد انشاءاللہ بنانے کا سوچا ہے، فلاں جگہ مسجد کی خاطر زمین خریدی گئی، اب ہمیں پیسہ چاہیے، اب آپ دیں، وہ پیسہ آپ مسجد کے لیے دیں، لیکن آپ کی کسی سہیلی نے 500 دیے تو آپ 600 دیں، کہ لوگ بولے اچھا کتنا زیادہ صدقہ کرتی ہے یہ عورت۔ کس لیے دیا آپ نے؟ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اپنے اس نیکی میں، آپ نے وہ نیکی اللہ کے لیے کی، لیکن دل میں کیا بات آ گئی کہ لوگ بولے ارے کتنی سخی ہے، یہ کتنی فیاض ہے۔ آپ نماز پڑھیں تو نماز آپ اللہ کے علاوہ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے ہی جھک رہے ہیں، اللہ کے آگے ہی سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہی ہاتھ پھیلا رہے ہیں، سب اللہ کے لیے، لیکن لوگ دیکھیں گے وہ کتنی نمازی ہے، اور یہ تو راتوں میں نماز پڑھتی ہے، اور یہ تو ماشاءاللہ کتنی لمبی لمبی دعائیں کرتی ہے، تو دل میں خیال آیا نا کہ لوگ مجھ کو اچھا بولیں گے بس، تو یہ شرک ہے۔ لیکن کون سا؟ شرک اصغر ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے آپ کی وہ عبادت خراب ہو جائے گی، آپ پورے کافر نہیں ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، لیکن آپ کی وہ عبادت، وہ عمل خراب ہو جائے گا۔ اور اپنی عبادتوں کو ان دونوں شرک سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، دیکھیے آپ کے سامنے جو آیت ہے، یہ 5ویں پارے سورہ نساء کی آیت نمبر 36، 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی بھی شے یعنی چیز، اور ظاہر ہے چیز کا مطلب یہ نہیں کہ حصی طور پر کوئی چیز ہو، معنوی طور پر کوئی ہو، اس کو بھی آپ چیز کہتے ہیں، تو مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، کسی بھی چیز کو، کسی بھی ہستی کو، کسی بھی وجود کو شریک نہ کرو۔ سورہ بینہ میں بھی اللہ عز و جل یہی فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، جو معنی مخلصین لہ الدین حنفاء کا ہے وہی معنی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے 30واں پارہ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5، وَمَا أُمِرُوا، تم سے پہلے ان یہودیوں کو، نصارہ کو، جو بھی ہے، ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اپنی تمام عبادتوں کو، دین کے ہر جزئیے کو اللہ کے لیے خالص کریں، حنفاء، اللہ کے علاوہ کا کوئی خیال ان کے دل میں نہ، حنفاء، حنیف۔ ہمارے جو دین ہے نا یہ دین حنیفی ہے، حنفی نہیں ہے، ہوشیار ہو جائیے، حنیف ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ حنیف، یعنی تمام طرح کے شرک سے، کفر سے، باطل معبودوں سے کٹ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والے کو حنیف کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، ان یہود کو، ان نصارہ کو، اور جو بھی ہیں ان سب کو بس یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اپنی عبادتوں کو، اپنے دین کو، سب کو صرف اللہ کے لیے خالص کریں۔ خالص کا مطلب ہوتا ہے پیور، اس میں اور کسی چیز کا شائبہ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، مکسچر نہ ہو، کیا مکسر، کچھ نہ ہو، کوئی چیز اس میں مکس نہ کی جائے۔ حنفاء اسی کی تاکید ہے، حنیف یعنی شرک کا، کفر کا، باطل معبودوں کا، اللہ کے علاوہ کا کوئی تصور ان کے دل دماغ میں نہ ہو، اللہ کے علاوہ کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، سب سے اپنے آپ کو کاٹ کر صرف اللہ کے سپرد کر دینے والے ہوں۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے عبادت۔ اب یہ تھا ہمارا چوتھا پوائنٹ کہ ہم جو عبادت کریں وہ صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ کا اس میں اندر باہر، ظاہر باطن، چھوٹا بڑا کسی بھی طرح کا کوئی حصہ نہ ہو، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ عز و جل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
5واں پوائنٹ آپ کے سامنے ہے، اور وہ ہے انکار اور اقرار کا جمع کرنا۔ ہم نے اس کے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ لا الہ یہ انکار ہے، اور الا اللہ یہ اقرار ہے۔ یعنی پہلے آپ یہ کہیں کہ عبادت کے لائق تو کوئی ہے ہی نہیں، مطلب آپ سرے سے انکار کر دیں، نہیں کوئی نہیں، اگر ہے تو صرف اللہ۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ آپ کہیں گے جب ایک بار پلس ہو گیا تو مائنس کی کیا ضرورت ہے؟ تاکید۔ آپ اپنی روزمرہ کی زبان میں بھی تو تاکید استعمال کرتے ہیں نا۔ آپ کسی کے دیکھو یاد رکھنا، بھولنا نہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ میری بات یاد رکھنا، ہو گیا نا حکم۔ پھر آپ آگے کہتے ہیں بھولنا نہیں۔ کیوں؟ یاد رکھنا میں تو بھولنا نہیں کا معنی تھا نا، لیکن پھر آپ نے کیا کہا؟ بھولنا نہیں۔ یہ تاکید ہے، یہی ایک اثبات اور نفی۔ ہم نے کہا اللہ اکیلا معبود ہے، بالکل مضبوط بات، لیکن جب ہم نے کہا اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، یہ تاکید ہے۔ تو یہی اثبات، اللہ اکیلا معبود برحق ہے، یہ اثبات مثبت۔ اور پھر جب ہم نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ ہے نفی، انکار۔ تو ہم صرف اللہ کا اقرار کریں اور اللہ کے علاوہ کا انکار کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ جو آج کے مسلمانوں سے نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ۔ اور یہ دیکھیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کفار مکہ نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار اسی وجہ سے تو کیا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی؟ صرف اس بات کی اگر بات تھی پازیٹیو، مثبت، تو وہ تو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے نا وہ، لیکن جب بات آتی تھی اللہ کے علاوہ کا انکار کرنے کی تو وہاں وہ اکڑ جاتے تھے، کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہی انکار کر دیتے تھے، کیونکہ وہ اس کا تقاضا، اس کی اہمیت، اس کی شرط سمجھتے تھے۔ مگر آج کے مسلمان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے ہیں، وہ اس کا معنی ہی نہیں سمجھتے، اس لیے وہ اس بات تو کرتے ہیں مگر انکار نہیں کرتے، دوسروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ بتایا نا، کئی مثالیں دی میں نے آپ کو، جانور غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، قربانی غیر اللہ کے نام پر کر لیتے ہیں، جس کو کندوری وغیرہ بھی کہتے ہیں، اور وہ کسی کے آگے سجدہ بھی کر لیتے ہیں، کسی کے آگے رکوع بھی کر لیتے ہیں، کسی سے اولاد بھی مانگ لیتے ہیں، کسی سے روزی بھی مانگ لیتے ہیں، یہ سارے کام وہ کر ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو معبود تو مانا مگر دوسروں کی نفی نہ کر سکے، تو گویا وہ دراصل لا الہ پر ہی پورے نہیں اترے، الا اللہ الا اللہ۔ اسی لیے دھیان دیجئے، آپ نے ہو سکتا ہے سنا الا اللہ الا اللہ الا اللہ، سنا ہوگا آپ نے۔ یہ صوفی، وہ لوگ جو خانقاہی نظام والے ہیں، خانقاہ پرست لوگ ہیں، جو خانقاہی نظام والے ہیں، خانقاہ پرست لوگ ہیں، ان کے یہاں پر الا اللہ الا اللہ 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 ہو ہے، لا الہ الا نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کو اللہ کے اکیلے کے معبود برحق ہونے کا مضبوط عقیدہ بھی رکھنا ہے، اور اللہ عز و جل کے علاوہ سے ان چیزوں کی مضبوطی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ نفی بھی کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو آپ کی الوہیت اور عبودیت مکمل ہوگی۔ اگر دونوں چیزیں جمع نہ ہو سکیں تو آپ کی الوہیت، عبودیت مکمل نہیں ہو سکے گی۔ آئیے اب آپ کے سامنے ہم ایک حدیث اور ایک آیت ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے۔ دیکھیے آپ کے سامنے 5واں پوائنٹ ہے، انکار اور اقرار اکٹھا ہونا چاہیے، جمع کرنا نہیں، اکٹھا کرنا۔ پہلی جو روایت آپ کے سامنے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 34۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما يعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ من قال لا الہ الا اللہ، آسان ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، وکفر، کفر یکفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا،
نفی کر دینا. اسی سے کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے. تو وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کا وہ انکار کرے. یعنی یہ کہے وہ الہ کے لائق نہیں ہے، ان میں الوہیت کی کوئی صفت اور کوئی خصوصیت نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہو سکتے، ان میں یہ کمی، یہ خامی، یہ کمزوری، یہ عیب. تو یہ ضروری. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت دیکھیے، انہوں نے اپنی قوم کو بہت بتایا، بہت سمجھایا، بہت منایا، ہر طرح سے ہر حربے کے ذریعے، تدبیر کے ذریعے توحید ان کے سینے میں اتارنے کی کوشش کی. تو ان میں سے جو ان کی باتیں تھیں ان میں سے یہ بھی تھا، یہ ایسے کیسے معبود جن کو ہم خود تراشتے ہیں، بناتے ہیں، یہ ایسے کیسے، یہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ان کے سامنے کھانا رکھا ہوتا ہے کھا بھی نہیں سکتے، پانی رکھا ہوتا ہے، اچھے اچھے مشروبات رکھے ہوتے ہیں لیکن پی بھی نہیں سکتے، ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتے، کتا آ کر پیشاب کر دے تو اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے. تو یہ کیا تھا؟ یہ نقص، کمی، خامی، عیب ان کے دماغ میں اتارنا تھا کہ تمہارے یہ معبود تو ہر طرح سے ناقص ہیں، خامی ان کے اندر ہے، برائی، کمی، عیب ہے. اور جب اتنے زیادہ عیوب ہیں تو پھر یہ معبود بننے کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، یہاں پر قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کانا یاکلان الطعام، 6 پارے سورہ مائدہ کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ نصارہ جو عیسیٰ اور عیسیٰ کی والدہ محترمہ مریم علیہ السلام کو معبود سمجھ بیٹھے تھے. تو اللہ عز و جل نے کو معبود کیسے ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اللہ نے یہاں پر ان کا ایک نقص، کمی بیان کی اور کہا وہ تو کھانا کھاتے تھے. آپ کہیں گے کیا کمی ہے؟ اب آپ یہ بتائیے، انسان کھانا کھائے گا تو اس کو پیشاب اور پاخانے کی بھی تو حاجت لاحق ہوگی نا. تو اللہ عز و جل نے نہیں کہا ان میں یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، یہ خامی تھی، یہ عیب تھا، یہ برائی تھی جس کی وجہ سے وہ معبود نہیں بن سکتے. ایسا نہیں، اللہ عز و جل نے بس ایک کمی کی طرف اشارہ کر دیا، ساری باتیں خود ہی سمجھ میں آ گئیں. تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے آپ ان کا انکار کریں، یہ کہیں کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہو سکتے، وہ معبود نہیں ہو سکتے. اس کی بھی مثال ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں موجود. 7ویں پارے میں پورے ایک پیج پر اللہ عز و جل نے، یہ سورہ انعام ہے، پورے ایک پیج میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. کیسے کہ انہوں نے پہلے ستارے کو دیکھا، کیونکہ قوم انہی چیزوں کی عبادت کرتی تھی نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی مرحلہ وار چھوٹے سے بڑے کی طرف وہ آتے گئے. یہ نہیں کہے کہ وہ ایک دن ستارہ، ایک دن سورج، ایک دن چاند، ایسا نہیں، مرحلہ وار ان کو لانا تھا. تو کہا یہ ستارہ اچھا چلو یہ رب ہے نا، چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، اس کو رب مان کے دیکھتے ہیں. صبح ہوتے ہوتے تو ستارے غائب. تو کہا اچھا یہ ایسے کیسا رب، یہ تو اپنے آپ کو باقی بھی نہ رکھ سکا، تو یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ دلیل تمہاری ختم ہوئی، یہ رب نہیں ہو سکتا، بات تمام. 14ویں رات، 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ روشن. کہا اچھا یہ رب، چلو ٹھیک دیکھتے ہیں، اس کو رب مان لیتے ہیں. چلو رات گزری، صبح ہوتے ہوتے 13ویں، 14ویں، 15ویں سب غائب. کہا اچھا یہ ایسا کیسا، یہ تو غائب ہو گیا، ایسا کیسا رب، یہ اپنے آپ کو باقی نہ رکھ سکے. کہا چلو کوئی بات نہیں، سورج، چلو ٹھیک ہے سورج کو دیکھ لیتے ہیں، سورج ہی کو رب مانتے ہو، چلو ٹھیک، ہاں یہ تو بہت بڑا بھی ہے، یہ تو بہت بڑا ہے، بہت روشن ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہ ہو. چلو سورج ٹھیک ہے. اب سورج کا معاملہ یہ ہوا کہ دوپہر تک تو چڑھتا رہا، صبح سے دوپہر تک وہ چڑھتا رہا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈھلنے لگا، اور شام ہوتے ہوتے غائب بھی ہو گیا. کہا رہی ہے ایسا کیسا، ڈوب گیا ہے تو غائب ہو گیا. یہ رب اگر یہ تو کبھی نکلتا ہے، کبھی جھکتا ہے، کبھی غروب ہو جاتا ہے، کبھی زوال میں آ جاتا ہے، اس کا تو خود ہی قرار نہیں ہے، اس کی بھی روشنی غائب ہوگی، واپس سے اندھیرا آ گیا، تو یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ تو یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کا ان کو اپنا رب ماننا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا تھا یہ میرا رب ہے. نہیں، وہ تو قوم کے لوگوں کی ذہنیت پر اتر کر ان کو سمجھانا تھا کہ اچھا تم ان کو رب کہتے ہو، چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات مان لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے. تو یہی ہوا
اس کو کہتے ہیں سپوز کرنا، تھوڑی دیر کے لیے زبردستی کسی کی بات ماننے کی کوشش کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا وہ معاملہ ایسا ہی تھا۔ تو اللہ عز و جل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جا رہی ہو نا، ان کا انکار کرنا۔ سب کا انکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات کس کی ہے؟ معبود کی۔ تو جن کو معبود کے کیٹیگری میں لایا جاتا ہے نا، ان کا انکار کرنے کی کوشش کرنا، باقی سب کا انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پھر سے دیکھیے، من قال لا الہ الا اللہ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو اپنا حقیقی معبود تسلیم کرے، اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود برحق معبود نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے، لوگ جو کرتے ہیں، آپ ان کا انکار کریں، کہیں نہیں یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، حرم مالہ ودمہ، تو اس کی جان اور اس کا مال قابل احترام ہے۔ کیا مطلب قابل احترام ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، کل المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی 3 چیزیں قابل احترام ہیں، آپ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیا کیا؟ اس کی جان، آپ اس کی جان میں یعنی جان اور جسم میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دوسرے اس کا مال، آپ اس کی اجازت، اس کی مرضی کے بغیر اس کا مال نہیں لے سکتے، کوئی نقصان آپ نہیں پہنچا سکتے، نہ جھوٹ کے ذریعے، نہ دھوکے کے ذریعے، نہ چوری کے ذریعے، نہ خیانت کے ذریعے، کسی بھی طرح سے نہیں۔ اور تیسرا اس کی عزت، آپ اس کی عزت پر کیچڑ نہیں اچھال سکتے، اس کو بے عزت نہیں کر سکتے، اور اسی بے عزت کرنے میں طعنے دینا اور مذاق اڑانا بھی شامل ہے، یاد رکھیے۔ اسی عزت پر کیچڑ اچھالنے میں کیا کیا شامل ہے؟ طعنہ دینا، مذاق اڑانا بھی شامل ہے۔ تو کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کی جان یا مال یا عزت پر کسی بھی طرح کا حملہ کرے، یا کسی بھی طرح سے اس کی جان یا مال یا عزت کو ٹھیس پہنچائے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے یہاں پر جو آپ کے سامنے ہے؟ تو اس مسلمان کا مال اور خون یعنی جان قابل احترام ہو جاتے ہیں۔ کس کی جان اور مال قابل احترام ہو جاتے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور باطل معبودوں کی نفی کرے۔ اللہ کا اقرار اور باطل معبودوں کی نفی، جو آدمی یہ دونوں کرے گا تو دوسرے الفاظ میں وہی مسلمان ہوگا۔ حرم مالہ ودمہ کو دوسرے الفاظ میں کیسے کہیں گے؟ کس کی جان، کس کا مال، کس کی عزت قابل احترام ہے؟ مسلمان کی۔ تو حدیث نے جو یہ کہا نا، اس کی جان اور مال قابل احترام ہے، یعنی اب وہ آدمی مسلمان ہے، آپ اس کی جان پر حملہ نہیں کر سکتے، آپ اس کے مال پر حملہ نہیں کر سکتے، آپ اس کی عزت پر حملہ نہیں کر سکتے۔ رہا مسئلہ اس کا حساب لینے کا، تو آپ کا کام تھوڑی ہے، آپ اپنا حساب لیجئے، آپ دوسرے کا حساب نہیں لے سکتے، حساب اللہ کا کام ہے، حساب اللہ کا کام ہے۔ تو یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جو بھی اللہ کے معبود حقیقی ہونے کا اقرار کرے اور غیر اللہ کے باطل معبود ہونے کو واضح کرے، کہے کہ وہ باطل ہیں، اور جتنے باطل ہیں ان سب کا میں انکار کرتا ہوں، ان سب کو میں کسی لائق نہیں سمجھتا، عبادت کے لائق سمجھنا تو بہت اونچی چیز ہے، کسی بھی لائق نہیں سمجھتا، تو اقرار اللہ کی عبودیت الوہیت کا اور انکار غیر اللہ کے معبود ہونے کا۔ تو جس میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو، حقیقی مسلمان وہی ہے، حقیقی مسلمان وہی ہے۔ آئیے اب ایک آیت بھی آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو، آیت الکرسی کے فوری بعد والی آیت 3 پارے کے پہلے ہی صفحے پر ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ 3 پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں، جو مسلمان ہو گیا، جو نہیں ہوا ہم کو کیا لینا، ہم نے بتا دیا، اس کا وہ جانے، اس کا کام جانے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت واضح ہو چکی، گمراہی واضح ہو چکی، دونوں باتیں کلیئر ہو چکی، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی، یہ خیر ہے، یہ شر، یہ اچھائی ہے، یہ برائی، یہ نیکی ہے، یہ بدی، یہ توحید ہے، یہ شرک، واضح ہو گیا۔
اب واضح ہو جانے کے بعد ہم کسی پر زبردستی نہیں کرتے، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، یہ ہدایت آپ چنیے، اچھی بات ہے، یہ کفر، یہ ضلال، یہ بدعت، یہ گمراہی آپ کی مرضی۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا مطلب ہوتا ہے باطل معبود۔ طاغوت کے کئی معنی ہیں، ایک معنی ہے شیطان، ایک معنی ہے غیر اللہ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اب جو غیر اللہ یعنی جو معبود ہیں اللہ کے علاوہ، جو معبود ہیں جو ان کا انکار کرے، لا الہ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ إِلَّا اللَّهِ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ لا الہ، یہ جتنے بھی معبود ہیں نا میں ان کو نہیں مانتا، یہ عبودیت کے الوہیت کے لائق نہیں ہے، یہ کسی کے بھی معبود نہیں ہے، ان میں وہ لیاقت، وہ اہلیت، وہ قابلیت نہیں ہے۔ الا اللہ ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھے۔ تو یہ جو آیت آپ کے سامنے، یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر، یہ آیت جو آپ کے سامنے ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں ان کا انکار کرے اور صرف اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو وہی ہے جس نے مضبوط حلقہ، کڑی، زنجیر ہوتی ہے نا، وہ زنجیر میں چھوٹی 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 کڑیاں ہوتی ہیں، ان کڑیوں سے مل کر وہ زنجیر پوری ہوتی ہے۔ تو عروہ کا مطلب ہوتا ہے کڑی۔ اللہ فرما رہا اسے مضبوط کڑی کو تھام لیا، اب وہ ٹوٹے گی نہیں، وہ چھوٹنا نہیں چاہیے، ٹوٹے گی تو نہیں، چھوٹنا نہیں چاہیے، وہ آپ کا کام ہے، آپ چھوڑتے ہیں مضبوطی سے پکڑتے ہیں، وہ آپ کا کام ہے، بہرحال وہ ٹوٹے گی نہیں، اللہ نے اس میں ٹوٹنے کی صلاحیت رکھی ہی نہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اب جو باطل معبودوں کا انکار کرے، لا الہ، اور صرف اللہ کا اقرار کرے، الا اللہ، تو یہ ہے نفی اور اثبات۔ آپ نے اللہ کے علاوہ سب کی نفی کر دی، لا الہ، اور صرف اللہ کا اقرار کیا، اثبات کیا، الا اللہ۔ تو جو لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کرے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو یقیناً اس نے مضبوط کڑی کو، حلقے کو تھام لیا، لن انفصام لہا، ٹوٹنے والی وہ کڑی نہیں ہے۔ ہاں اس کو پکڑنا چھوڑنا وہ آپ کا کام ہے، لیکن آپ نے اگر پکڑ لیا تو وہ ٹوٹے گی نہیں، وہ ٹوٹے گی نہیں، وہ آپ کو اللہ تک پہنچا کر رہے گی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے کہ کون اپنی توحید کے دعوے میں، کون کفر کو، شرک کو چھوڑنے کے دعوے میں سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون ریاکار ہے، کون خطا کار ہے، اللہ عز و جل سب کچھ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آئیے ایک اور آیت آپ کے سامنے، یہ آیت 23ویں پارے سورہ زمر کی آیت نمبر 17 ہے، 23واں پارہ سورہ زمر آیت نمبر 17۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، جو لوگ طاغوت، وہی طاغوت میں نے بتایا، یعنی اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ طاغوت ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، کیا کہا میں نے ابھی؟ اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ طاغوت ہے، تو پھر لوگ تو عیسیٰ کی بھی عبادت کرتے ہیں علیہ السلام، لوگ تو عیسیٰ کی والدہ محترمہ مریم کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو نعوذ باللہ کہ یہ بھی طاغوت ہے؟ جی نہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا آگے بتایا، بڑھایا، کل ما یعبد من دون اللہ وہو عنہ راض، اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہو اور وہ اپنی عبادت کو پسند کر رہے ہیں۔ اب دو باتیں ہیں، ایک تو وہ لوگ نکل گئے جنہوں نے عبادت کا کہا ہی نہیں، آپ سے کب کہا تھا عیسیٰ نے کہ تم میری عبادت کرو؟ نہیں نا، نہ ان کی والدہ نے کہا تھا، انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ اور وہ نیک لوگ جو قبروں میں لوگ زبردستی جا کر ان کے نام پر نظر نیاز کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، قربانیاں کرتے، ان کے نام پر سجدے کرتے، رکوع کرتے اور اعتکاف کرتے، مجاوری کرتے ہیں، تو اگر وہ نیک لوگ تھے تو ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کو تو معلوم بھی نہیں یہ سب کیا خرافات ہو رہی ہے، کیا شرکیات ہو رہی ہیں، ان کو نہیں معلوم، تو وہ طاغوت نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے آپ نے چاند کو، سورج کو، اللہ بچائے ہر مسلمان کو، جنہوں نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو پوجنا شروع کر دیا، ان کو کیا معلوم کہ ان کی پوجا ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے جن لوگوں نے کتوں کو، گدھوں کو، گھوڑوں کو، چوہوں کو، ہاتھیوں کو اور گایوں کو اور نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو، کیکڑوں کو پوجنا شروع کر دیا، ان بیچارے جانداروں کو، جانوروں کو کیا معلوم کہ ان کی عبادت ہو رہی ہے؟ تو لیکن ہے تو عبادت نا،
لہٰذا طاغوت کے زمرے میں آئیں گے، مگر خارج کب ہو جائیں گے؟ جب یہ کہا جائے گا کہ ان کو تو معلوم ہی نہیں۔ جن کو معلوم ہے کہ ان کی عبادت ہو رہی ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہوں تو وہ طاغوت ہے۔ اسی لیے گھوم پھر کر یہ طاغوت کا معنی پھر شیطان کی طرف پہنچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سے کس نے کہا کہ آپ گائے کو پوجیے، کتے کو پوجیے، چوہے کو پوجیے، ہاتھی کو پوجیے اور سورج چاند ستارے کو پوجیے؟ کس نے کہا؟ شیطان نے کہا۔ اور شیطان انسانوں کی اس عبادت کو پسند کر رہا ہے نا، وہ تو چاہ رہا ہے کہ انسان یہ سب حرکتیں کریں، یہ شرکیات، یہ کفریات، یہ خرافات، یہ بدعات انسانوں سے ہوں، وہ چاہ رہا ہے، وہ پسند کر رہا ہے۔ لہٰذا اصل گھوم پھر کر پھر طاغوت کس کی طرف پہنچا؟ شیطان کی طرف، کیونکہ شیطان نے ہی لوگوں سے کفر کروایا، شرک کروایا اور اس طرح کے باطل معبودوں کو انسانوں کے لیے متعین کر دیا، اور وہ ان چیزوں کی عبادت پر راضی بھی ہے۔ لہٰذا گھوم پھر کر یہ ساری کی ساری باتیں کس تک پہنچی؟ شیطان تک پہنچی۔ تو اب اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، جن لوگوں نے اپنے آپ کو باطل معبودوں کی عبادت سے بچائے رکھا، یعنی اللہ کے علاوہ کی عبادت نہیں کی۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو باطل معبودوں کی عبادت سے بچائے رکھا، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کر لی۔ انابا منیب، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ دیکھیں پھر لا الہ الا اللہ کا معنی آ گیا اس میں بھی۔ لا الہ یعنی وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا، ہم نہیں کر سکتے۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے۔ ہم آسان ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ فَبَشِّرْ لَهُمُ الْبُشْرَى، ایسے ہی مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَاد، تو اے اللہ کے نبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ الحمدللہ آج کا جو ہمارا درس تھا یہ 5 پوائنٹ کے ساتھ پورا ہوا۔ درس ہے توحید الوہیت، توحید عبودیت، اس میں کل 5 پوائنٹ آپ کے سامنے آئے۔ سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ اللہ نے آخر انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا۔ دوسرا پوائنٹ تھا یہ عبادت کہتے کس کو ہیں، جس کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا۔ تیسرا پوائنٹ تھا الہ یعنی کیا، عبادت یعنی کیا، عبادت کے لائق ہونے کا کیا معنی ہوتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ تھا کہ عبادت بالکل خلوص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہماری کسی بھی عبادت میں شرک اکبر ہرگز نہ ہو، شرک اصغر بھی نہ ہو۔ اگر شرک اکبر ہے تو انسان دین سے خارج ہے، اور اگر شرک اصغر ہے تو اس کی عبادت قبولیت سے باہر ہے۔ اور 5 اور آخری پوائنٹ تھا کہ لا الہ الا اللہ کے 2 جز ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ غیر اللہ کا، اللہ کے علاوہ کی عبادت کا انکار کریں اور صرف اللہ کے معبود حقیقی ہونے کو تسلیم کریں، اس کا اقرار کریں۔ تو کل یہ 5 پوائنٹ کے تحت آج ہماری باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں۔ جو بھی باتیں برحق ہیں، اچھی ہیں، اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو ان کے بولنے اور سننے کا اجر دے، ان کے ذریعے ہمارے علم میں اور ہمارے عمل میں اضافہ کرے، ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، اور اگر کچھ باتیں غلط ہوں تو اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو معاف بھی کرے، اور ان پر عمل سے اور ان کو اپنے علم کا حصہ بنانے سے بھی محفوظ و معمون رکھے۔ جو کچھ ہم نے کہا اور آپ نے سنا، اللہ عز و جل ان ساری باتوں کو ہمارے اور آپ کے حق میں مفید بنائے، ہمارے ایمان میں، علم میں، عمل میں اضافہ کرے، ہمارے یقین میں اضافہ کرے، ہمیں دوسروں تک بھی یہ ساری خیر کی باتیں پہنچانے کی اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے۔ امت اسلامیہ کو کفر سے، شرک سے، خرافات سے، بدعات سے، گمراہی سے اللہ وحدہ لا شریک اپنے خاص فضل سے نجات عطا فرمائے۔ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی سعادتوں میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔